بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام کیسر ہے، آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ طیب اردوغان عربوں کے لیے اتنا ڈراؤنا اور اتنا بھیانک خواب کیوں ہے۔ بچپن سے ایک الگ طبیعت پانے والا یہ شخص زندگی میں کبھی ہار نہیں مانتا۔ سن 1994 میں استنبول کے میئر منتخب ہوئے، مگر یہ خواب انہوں نے سن 1994 سے 18 سال پہلے دیکھا تھا۔ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ مجھے استنبول کا میئر بننا ہے، اور اس بات کو انہوں نے 18 سال میں ثابت کیا اور بالآخر وہ میئر منتخب ہو گئے۔ اس کے بعد وہ گزرا اور 2001 میں اپنی سیاسی پارٹی بنائی، اور ایک سال کے بعد ہی، یعنی کہ ایسا ہسٹری میں نارملی کم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، لیکن ایک سال کے بعد ہی وہ اپنی نئی سیاسی پارٹی کے ساتھ اقتدار میں آ گئے اور آج تک اقتدار میں ہیں۔ یہ ان لوگوں میں سے ہے، یا شاید واحد ہی ہوگا، جو 3 بار وزیر اعظم بنتا ہے اور 2 بار صدر بننے کا اعزاز بھی طیب اردوغان کے حصے میں آتا ہے۔ یہ وہ واحد آدمی ہے جس کے خلاف فوجی بغاوت ہوتی ہے، تختہ الٹ دیا جاتا ہے، مارشل لا لگا دیا جاتا ہے، فوج قبضہ کر لیتی ہے، مگر عوام نے اپنی عوامی طاقت دکھائی اور ترکی کا ہر شخص اردوغان اردوغان کرتا ہوا سڑک پہ آ گیا، فوج کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ فوج کے سامنے کھڑے ہونے کا کوئی واقعہ آج تک ہمارے سامنے نہیں چلتا، اور فوج اپنے ٹینکوں کے ساتھ، توپ گولوں کے ساتھ، اپنی ایٹومیٹک گنز کے ساتھ عوام کے سامنے تھی، اپنی طاقت لگائی، اپنا غصہ دکھایا، مگر عوام ایک ہی الفاظ کہتی رہی، اردوغان اردوغان۔ اور اس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ وہ ماشاء اللہ فیل ہو گیا، یعنی کہ اب ہم اس کے اوپر کیا کمنٹس کر سکتے ہیں، مگر ماشاء اللہ بھی فیل ہوتا ہے اگر عوام اپنی طاقت دکھا دے، اور عوام طیب رجب اردوغان کو اپنے کاندھوں پر بٹھا کر واپس اپنی کرسی پہ لے آئی۔ طیب اردوغان ایک پکا اور سچا مسلمان، اور جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے نفع اور نقصان کی پرواہ کیے بغیر آواز اٹھاتا ہے۔ کشمیر پر، فلسطین پر ان کا موقف دنیا کے سامنے ہے۔ یہ اللہ کا بندہ اللہ کے علاوہ کوئی خوف قبول نہیں کرتا، پھر اللہ بھی اپنے بندے کو بھر بھر کر نوازتا ہے، زمین سے، سمندر سے سونے نکلتے ہیں، اور اب جو ان کے پاس سمندر سے گیس نکلی ہے اربوں ڈالر کی، اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور یہ وہی رجب اردوغان ہے جس نے 23 ارب ڈالر ایک ساتھ IMF کو واپس کر دیے۔ بین الاقوامی طاقتوں نے اہل عرب کو بتا دیا کہ جب تک سلطنت عثمانیہ رہی، تمہارے پاس نہ اختیار تھا، نہ بادشاہت تھی، نہ عیاشی تھی، تم کو تمہاری حالت تو یاد ہوگی، مگر اب الرٹ ہو جاؤ، ان سے ہمارا معاہدہ جو ہم نے ان سے کیا تھا 2023 میں ختم ہو جائے گا، اور سلطنت عثمانیہ ٹیکنیکلی بحال ہو جائے گی، جس کی تیاری ترکی میں نظر آتی ہے، ان کے ڈراموں میں نظر آتی ہے، اور یہ اس شخص میں نظر آتی ہے جس کا نام طیب اردوغان ہے۔ یہ ناڈر شخص دنیا کے ہر فورم پہ جا کر مظلوموں مسلمانوں کے لیے آواز اٹھاتا ہے، حتیٰ کہ لڑ پڑتا ہے۔ آپ غور کریں، سرچ کریں تو محسوس کریں گے کہ یہ اہل عرب مسلمانوں کے حق میں بولتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ یہ ڈرتے ہیں کہ کہیں امریکہ ناراض نہ ہو جائے، یہ ڈرتے ہیں کہیں اسرائیل ناراض نہ ہو جائے، ان کو خوش کرنے کے لیے بھارت سے تجارت کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم کہہ دیں کہ مظلوم مسلمانوں پر ظلم بند کرو تو فلسطین کو ان کا حق دے دو، کشمیر کی آزادی کے اوپر بات کرو، تو کہیں یہ اہل جو مغرب ہیں یہ کہیں ہم کو دہشت گردوں کی فہرست میں نہ ڈال دیں، کیونکہ دہشت گرد کسی کو قرار دیا جائے اس کا ٹھیکہ تو صرف امریکہ نے لیا ہوا ہے۔ مسلمانوں، زمانہ آخرت کے حوالے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے مطابق زمانہ آخرت میں اہل ایمان ایسے وقت گزاریں گے جیسے کہ ان کے ہاتھ میں دمکتے ہوئے انگارے۔ آج ظالم، کافر، قابض طاقت کے نشے میں یہ ظلم کر رہا ہے، جو مرضی میں آ رہا ہے کر رہا ہے، جھکایا جا رہا ہے سب کو اپنے سامنے، اپنی طاقت کی زوم میں وہ سب کچھ کیے جا رہا ہے، مگر کسی کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔
میں امید کروں گا کہ اس قسم کی انفارمیشنل ویڈیو کے لیے آپ میرا ساتھ دیں گے، اس قسم کی ویڈیوز کو شیئر کریں گے، لائک کریں گے، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے میرے ساتھ کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔